السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دس از می ثنا خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی گائز، آج کا بلاگ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں 12:40 پر، کیونکہ میں آج جو ہے 12 بجے اٹھی تھی، اور 12 بجے اٹھنے کے بعد جو ہے میں نے صفائی وغیرہ شروع کی تھی، کیونکہ جب سحری کرتے ہیں تو سحری کے بعد جو ہے میں نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتی ہوں، اور تقریباً پوری 5-6 گھنٹے کی نیند کرتی ہوں، کیونکہ افطاری کے بعد نا تقریباً ہمارا کام ہی چلتا رہتا ہے، اور سحری تک بمشکل کبھی کبھار سو جاتے ہیں، ورنہ تو ہم جاگتے رہتے ہیں۔ کبھی کپڑے اسٹچ ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی چھوٹے موٹے کام ہیں، یا گھر کے کچھ کام ہیں، تو وہ اب عادت سی ہو گئی ہے، تو سحری میں بہت کم ہی سویا جاتا ہے۔ پھر میں نے اٹھنے کے بعد جو ہے فریش ہونے کے بعد میں نے کہا صفائی کر لیتے ہیں۔ باقی جو گھر کی صفائی ہوتی ہے وہ بھابیاں اپنے روم کی کر لیتی ہیں، گھر کی بھی کر لیتی ہیں۔ تو میری اور سسٹر کی عادت ہے کہ ہم اپنے جو روم کا کام ہوتا ہے، صفائی وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں کرنے دیتے۔ تو اسی طرح زیبا گئی ہوئی تھی اسٹیچنگ کے لیے، کیونکہ وہ آج کل کلاسز لے رہی ہے، تو عید کے کپڑے وغیرہ بنانے یا یہ وہ، تو نیو ابھی اسٹیچنگ اسٹارٹ کی ہے، تو وہ اب 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وہیں پر ہوتی ہے۔ تو اتنے میں جب وہ آتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا میں روم کو نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں، تاکہ وہ تھکی ہوئی آتی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ اس کے لیے کام چھوڑوں۔ تو یہاں پر میں نے جو ہے مرر وغیرہ صفائی وغیرہ کر لی تھی۔ یہ ٹیبل اور جو یہ مشین ہے یہ زیبا کی ہے، یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا پراپر ابھی کوئی اسپیس نہیں ہے۔ تو ہمارے روم میں آپ نے دیکھا ہوگا، روم میں ہی اتنی سی جگہ ہے جس پر جو ہے ہم سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نماز بھی وہیں ہوتی ہے، اور ہماری اسٹڈی بھی اسی روم میں ہوتی ہے۔ اور بھائی اور ابو کا جو کام ہے، جو ٹیبل رکھی ہوئی ہے نا، یہ ٹیبل اسپیشلی جو ہے نا ابا جی لے کر آئیں کہ یہاں پر آفس کا کام، ابو کا جو بھی بزنس وغیرہ ہے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے، تو کیلکولیٹنگ وغیرہ وہ وہیں پر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد جو ہے بھابھی، پتہ ہے آپ کو، امی اور بھابھی کزن کی طبیعت پوچھنے کے لیے پنجاب گئے ہوئے ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لاسٹ بلاگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ میں نے بھائی اور بھابھی کا روم صاف کیا، بہت زیادہ مطلب کہ ڈسٹ وغیرہ ہو رہی تھی، ادروائز اتنی گندا نہیں تھا، کیونکہ بھائی ہوتے ہیں، بھابھی اور آئرہ تو پنجاب گئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کوئی ونڈو وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈسٹ وغیرہ آئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس روم کو ہم سونے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس روم کو ہمیں ڈیلی صاف کرنا ہوتا ہے۔ گھر کی صفائیاں وغیرہ جو ہے وہ رمضان کی جو ہے ہم نے رمضان سے پہلے ہی کر لی تھی، کیونکہ جو رمضان کا لاسٹ ویک تھا اس میں ایک دن ہم لوگوں نے صفائیاں کی تھی، سب نے مل کے، بھابھی، ہم بہنوں نے مل کے، امی نے مل کے، جو روم نیچے کا فلور ہے وہ ہم نے تمام کا تمام فلور صاف کیا تھا، ایک چیز نیٹ اینڈ کلین کی تھی۔ اور پھر ایک دن ہم نے جو ہے اوپر کا فلور جہاں پر امی ہوتی ہیں وہ پورا فلور جو ہے صاف کیا۔ تو اب جو ہے صفائی کرنے میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، جب آپ ایک دفعہ پورے گھر کو دھو دیتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے آسانی ہو جاتی ہے، پھر آپ لائٹلی ڈسٹنگ کریں، اور اس کے بعد جھاڑو وغیرہ پوچھا وغیرہ لگائیں، تو آپ کا جو گھر ہوتا ہے، وہ روم ہوتا ہے، یا کوئی بھی جگہ ہے، وہ صاف ستھری لگتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا ڈیوائڈ کر لیا تھا کام، سب بھابھی نے اور ہم بہنوں نے ڈیوائڈ کر لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اپنے روم صاف کرنے کے بعد ڈرائنگ روم، کچن وغیرہ جو ہے تمام چیزیں ہم نے صاف کی تھیں، اور بہت زیادہ کچن تو بہت زیادہ ہی گندا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ میں کام وغیرہ تو اتنا زیادہ کرتی نہیں ہوں گھر کا، کیونکہ آفس ورک ہوتا تھا، تو لیکن اب جو ہے آفس سے جب سے آف ہوا ہے تو اب میں گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے میں وائس اوور کہہ رہی ہوں، کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے ہماری، تو جب میں بلاگ بناتی ہوں تو سم ٹائم کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو سمجھانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی میں بلاگنگ وغیرہ کر رہی ہوں، کیونکہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا پڑتا ہے، یا تو وہ بالکل ہی اوور اسمارٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ بالکل ہی لو ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہماری فیملی میں بھی ایسا ہی ہے. اگر میں ایسے الون ہوں تو میں اپنی تمام چیزیں وغیرہ سیٹ کروں گی، اپنے تمام کام کروں گی، مجھے کسی کو صفائیاں نہیں دینی پڑتی. لیکن جوائنٹ فیملی میں نا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو جوائنٹ فیملی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے دیکھ بھال میں کرنی ہوتی ہے. لائک جوائنٹ فیملی اس طرح کی کہ چاچو ماموں تایا کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بھائی بھابھیاں بھتیجے بھتیجیاں ہم بہنیں، یہ تمام ہماری ایک فیملی ہے، مطلب بڑی سی فیملی ہے. تو اس کو جو ہے نا سیٹ کر کے لے کے چلنا انتہائی مشکل کام ہے. لیکن اس کے لیے نا ہمارے بابا جان ہمیں ڈیلی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کو اس طرح سے لے کے چلو، اس چیز کو اس طرح سے لے کے چلو. میں بلاگنگ بھی اسی لیے ہی کر رہی ہوں کیونکہ میں جو چیز ان کو کہہ کر سمجھاتی ہوں وہ کبھی بھی نہیں یہ لوگ سمجھتے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں، جو ایکسپیرئنس میں نے کیا ہے، وہ ایکسپیرئنس آپ لوگ سنیں اور ہو سکے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کا احساس کریں. تو ہماری فیملی میں بھی یہی ہے کہ اب ہم جو ہے بہنیں اسٹڈی بھی کر چکی ہیں اور چھوٹی والی اسٹڈی کر بھی رہی ہے. اور جیسے ہنر ہوتا ہے ایک لڑکی کو تمام چیزیں آنی چاہیے، تو صفائی، کھانا، گھر کے کام، آپ کو پڑھنا لکھنا بھی آنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے چھوٹی بڑی کی رسپیکٹ کر سکو، دوسروں کا احساس کر سکو، دوسروں کے بارے میں بھی سوچ سکو، دوسروں کی ہیلپ کر سکو، چھوٹوں سے بھی اسی انداز میں پیش آؤ جس طرح آپ کو جیسے کہ بتایا ہمیں گیا ہے. سکھایا گیا ہے ہمارے گھر میں کہ ہمیں سارے کام آنے چاہیے، ہمیں اسٹڈی بھی کرنی ہے، ہمیں کام بھی سارے آنے چاہیے. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو کام بھی آئے، وہ تعلیمی یافتہ بھی ہو. تعلیمی یافتہ اس لیے نہیں ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمی یافتہ ہو، لیکن تعلیمی یافتہ میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے نہ ہو کہ وہ جاب کرے. جاب ایک آپ کا جو ہے پرسنل ہے، آپ اپنی فیملی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو یا آپ اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتے ہو تو آپ جاب کرو. ادروائز تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ کس وقت آپ نے کیا بات کرنی ہے، کون سا اسٹیپ لینا ہے، آپ کو کون کون سے کام آنے چاہیے، آپ تربیت کس طرح کر سکتے ہو. فیوچر میں جو یہ تعلیم ہوتی ہے نا، یہ تعلیم آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، ایک بچے کو کس طرح سمجھانا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس جگہ پر آپ نے بولنا ہے، آپ کا بولنا ضروری ہے، کس جگہ پر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت معنی رکھتی ہیں. لاسٹ منتھ جنوری میں جب میں پنجاب گئی تھی، میرے پچھلے بلاگس میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پر میں ایک ہفتے کے لیے گئی تھی اور کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے وہاں پر وزٹ نہیں کیا تھا. تو مجھے اپنا پنجاب بہت پسند ہے. تو وہاں پر میں گئی، میں نے سب سے ملی، بہت انجوائے کیا. لیکن وہاں پر جانے کے بعد جو ہے نا، یہاں سے تو میں بہت امیجنیشن کر کے جاتی ہوں کہ میں وہاں جاؤں گی، گھوموں گی پھروں گی، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. مطلب لائک آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہو، آپ اپنے ریلیٹیو سے ملو گے، کہاں جا سکتے ہو آپ شہر تک جاؤ گے، کھاؤ گے پیو گے، اور وہ بھی آپ اپنی فیملی ممبرس یا کزنس وغیرہ سب کے ساتھ جاؤ گے تو انجوائے کر کے آؤ گے. لیکن وہاں پر بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہیں جا رہے ہو تو آپ میں بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں غلط راستے جا رہے ہو، آپ کیوں کسی سے بات کر رہے ہو، آپ موبائل کیوں استعمال کر رہے ہو، آپ کیوں، مطلب کہ وہاں پر ہر چیز میں کیوں آ جاتا ہے. تو میرے لیے یہ بہت زیادہ عجیب سی بات ہے کیونکہ وہاں پر نہ لڑکیاں اور نہ ہی لڑکے، کوئی بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے تو وہ بھی، ان کی سوچ بھی بہت کنجسٹیڈ ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہ بنے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے پنجاب میں جو لوگ ابھی جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ تعلیمی یافتہ ہو. میری دونوں بہنیں پنجاب میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. ان کی سوچ بالکل الگ ہے میرے پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں تعلیمی یافتہ ہیں اور وہ ہر چیز کو جو ہے مینیج کر کے چلتی ہیں. وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، کسی کو جو ہے موقع نہیں دیتی کہ وہ ان پہ کوئی بات کرے. لیکن وہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے کافی ان میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ ایک ایسے جگہ جا رہے ہو جہاں پر کوئی بھی تعلیمی یافتہ نہیں ہے، کوئی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہاں پر آپ کی زندگی جو بسر کرنا ہوتا ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بس کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کی. ہوپ سو کہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا
اور میں کسی خاص ایک شخص کی بات نہیں کر رہی، اوور آل اپنے ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن ہر بات کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی ہر کوئی غلط نہیں ہوتا، آپ کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ تو خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ رمضان کے اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، اپنے دلوں سے دوسروں کے لیے بغض ختم کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔